بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العظیم۔ عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اس کی گھڑیوں سے ہم فائدہ اٹھائے، اس کے وقت کو ہم وصول کریں۔ ہمارا پہلے سے یہ معمول ہے کہ رمضان میں تراویح مکمل ہو جانے کے بعد ہم خلاصۃ القرآن کہ جو تراویح میں پڑھا گیا اس کا خلاصہ کئی سالوں تک آپ کو سنایا۔ گزشتہ 2 سال حالات کی وجہ سے ایسا موقع اور مناسبت نہیں رہی، پھر اللہ نے ہمیں ایک بار جمع فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں بے حد شکر گزار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے کی حاضری بار بار نصیب فرماوے۔ اس سال میں نے یہ تہیہ اور ارادہ کیا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر انشاءاللہ سنیں گے، پڑھیں گے اور اس کے واقعات کو غور کی اور دل کی نگاہوں سے لیں گے۔ دیکھیے، یہ مختصر سے وقت میں مکمل سیرت تو بیان نہیں ہو سکتی، لیکن میں کوشش کروں گا اہم جز اور اہم باتیں آپ تمام تک پہنچ جاوے، اور انشاءاللہ اس کی ہم کوشش کریں گے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے، سیرت جو ہے، سیرت کہتے ہیں احوال، حالات۔ ہمیں خود کو اپنے حالات، اپنے باپ داداؤں کے حالات، اپنی فیملی اور خاندان کنبے کے حالات سے اتنا واقف ہونا ضروری نہیں ہے جتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے معلومیت اور واقفیت حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارا دین کا حصہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ ہم آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے دل کو مضبوط کرے اور آپ کو سکون عطا کرے۔ انبیاء کے واقعات، نبیوں کے واقعات بیان کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے کیا ہوتا ہے، ہمارے اوپر حالات آئے، پریشانی آئی، تو ہم ایک دوسرے کے حالات سناتے ہیں کہ تیرے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھ وہ شخص کے اوپر تو ایک دل مضبوط ہوتا ہے کہ چلو اللہ کا احسان ہے، سکون ملتا ہے۔ تو حضور سے بڑھ کر حالات اور واقعات کس کے ہو سکتے ہیں؟ لہذا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مختصراً میں تمام چیزوں کو حذف کرتا چلا جاؤں کہ حضور کے بہت پہلے، یعنی آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے تقریباً 550 سال کے بعد پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کے تشریف لانے سے پہلے ابتدائی حالات کیا تھے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور کا نسب نامہ، یعنی حضور کا جو خاندان، کہ بھئی آپ کس کے بیٹے، آپ کس کے پوتے، آپ کس کے پڑ پوتے، آپ کا ماں کی طرف آپ کا ددیحال کون سا تھا اور آپ کا ننیحال یعنی دادی کا گھر، نانی کا گھر کہاں سے ملتا تھا۔ سب سے پہلے حضور کا جو نسب ہے والد کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، یہ بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں حضرت ہاشم کے، حضرت ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے، پھر قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ آپ کا نسب نامہ ابا کی طرف سے۔ امی کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اوپر 4تھی یا 5ویں پیڑھی میں جا کر ایک ہی ہو جاتے ہیں، یعنی مل جاتے ہیں دونوں کے دونوں۔ یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ اب یہ جو آپ کا خاندان تھا، آپ کا خاندان کیسا تھا؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایک آدمی اپنی جب خصوصیات بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے خاندان کی شرافت اور عزت دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا خاندان کیسا تھا؟ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نسب کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے
دنیا کے تمام خاندانوں سے اونچا اور بڑھا ہوا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے حضور کے اسلام لانے سے پہلے سب سے بدترین دشمن حضرت ابو سفیان، بہت بڑے دشمن تھے۔ ان سے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، اور رومن کا جو بادشاہ ہے ہرقل، وہ آپ سے پوچھتا ہے حضور کے متعلق کہ یہ ان کا خاندان کیسا ہے، تو حضرت ابو سفیان کے یہ الفاظ وفینا ذو نسب، یعنی ان کا نسب، ان کا خاندان ہمارے اندر بہت اونچا ہے۔ اب دیکھیے، حالانکہ بدترین دشمن تھے، لیکن دشمن جب گواہی دے کسی بات کی تو یہ بہت بڑی شرافت کی چیز ہوتی ہے۔ لہذا آپ کا خاندان بہت بڑا ہوا تھا، بہت بلند حسب اور نسب والا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو بہت اونچا مرتبہ دیا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور حضور نے فرمایا بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھ کو چنا ہے۔ خیر، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سبھی حضرات کی خصوصیات جو تھی وہ الگ الگ تھی۔ اس لیے چند ہستیاں میں آپ کے سامنے حضور کے دادا، پردادا، آپ کے ابا، ان کے متعلق بیان کروں۔ آپ کے خاندان میں آپ کی آگے کی پیڑھی کے اندر ایک نام ہے فہر بن مالک، اور ان کا لقب قریش ہوتا ہے۔ فہر بن مالک یہ آپ کے پردادا میں ہے، اور ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ اچھا، فہر بن مالک کو قریش کیوں کہا جاتا ہے، اور پھر بعد میں سب قریش کیوں کہلائے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ قریش اصل میں سمندر میں ایک جانور کا نام ہے، اور ایسا جانور ہے جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانور کو کھا ڈالتا ہے، اور یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ جیت جاتا ہے اور غالب رہتا ہے، کبھی بھی ہارتا نہیں ہے۔ اس لیے فہر بن مالک کے اندر بھی بہت بڑی شجاعت تھی، بہت بڑی بہادری تھی، یہ بھی تمام قبیلوں پر غالب تھے۔ اس لیے عرب ان کو جب پکارتے تھے فہر بن مالک کو، تو ان کو قریش کہہ کر پکارتے تھے۔ لہذا جب ان کا نام قریش مشہور ہو گیا تو ان کا خاندان بھی آگے چل کر قریش یا قریشی کہلایا۔ پھر آپ کے پردادا میں ایک نام آتا ہے حضرت ہاشم کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی عبد المطلب کے ابا۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی شان والا۔ ان کا اصل نام تو عمرو تھا، اور یہ بھی بہت بہادر تھے، بہت زیادہ سخی، بہت اونچے درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب کے اندر بہت سخت قحط پڑا، لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے، اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید سالن بنا کر تمام حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ یہ اس زمانے کی ان کی سخاوت۔ اور ہاشم کہتے ہیں روٹیوں کو چور کر کھلانے والا، روٹیوں کو چورنے والا، ٹکڑے کرنے والا، اس کو کہتے ہیں ہاشم۔ نام عمرو تھا لیکن مشہور ہاشم سے ہو گئے کیونکہ ان کی یہ صفت تھی۔ تو یہ آپ کے پردادا۔ اس کے بعد آپ کے دادا ہے حضرت عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب۔ ان کا اصلی نام تو شیبہ تھا، شیبہ۔ بہت نیک مزاج کے یہ شخص تھے، عبادت کرنے والے، زاہد تھے، اور ان کا بھی معمول یہی تھا کہ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ میں لے کر چلے جاتے تھے، بہت دنوں تک اللہ کی لو میں لگے رہتے تھے، اور رمضان میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور نبوت ہے یہ ان کے دادا کی پیشانی میں بھی نظر آتا تھا، بہت چمکدار ہوا کرتی تھی، اور اہل عرب خاص طور پر قریش یعنی ان کے خاندان کے جو لوگ تھے ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی، جب کوئی قحط پڑتا، تو یہ لوگ سب حضرت عبد المطلب کو ساتھ میں لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ عرب کا زمانہ معلوم ہے کیسا جاہلانہ زمانہ تھا، شراب گھٹی میں پڑی ہوئی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا ان کی بہادری سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ حضرت عبد المطلب اس زمانے کے اندر لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو بہت سختی سے روکتے تھے، چور کا ہاتھ کاٹتے تھے، اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے مطعم الطیر ان کا لقب ہو گیا۔ شراب،
زنا، یہ سب چیزوں کو یہ حرام سمجھتے تھے۔ زمزم کا جو کنواں جو بالکل بند ہو گیا تھا، اصل میں زمزم کا کنواں یہ سبیل ہے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے لگائی ہوئی، چلتا رہا ایک زمانے تک، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب زمانہ گزرتا ہے، حالات جب گزرتے ہیں تو وہ بالکل فلیٹ اور سیدھا ہو گیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ زمزم کہاں چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر یہ مل گیا تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ فلاں چیز پیش کروں گا، لہذا آپ ہی کے ہاتھوں سے واپس زمزم ملا اور زمزم کا کنواں نظر آ گیا، جس کی پانی پلانے کی ذمہ داری بھی پھر ان کے خاندان میں رہی، یعنی حاجیوں کو جو پانی پلاتے تھے یہ ان کا خاندان ہی پلاتا تھا، اور آپ کعبہ کے متولی بھی تھے، سجادہ نشین تھے۔ اچھا پھر کیا ہوا، عرب میں کیا تھا، تاریخ اور ہجری سن سال وغیرہ عیسوی سن، یہ تاریخ یاد رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ وہ کیسے یاد رکھتے تھے، یعنی جیسے کہنا ہو کہ اس کے یہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو یاد کیسے کرتے تھے کہ یہ جو پیدا ہوا تھا اس کے 2 سال پہلے وہ بڑا واقعہ پیش آیا تھا، تو ایسے یاد کرتے، جیسے ہمارے یہاں کی بوڑھی عورتیں نہیں یاد رکھتی ہے، ان کو جنوری فروری محرم سفر رمضان سے وہ کوئی لینا دینا نہیں، وہ یاد رکھتی ہے خواجہ صاحب چھٹی کھالی سالم، ایسے یاد رکھتی ہے کیونکہ یہ واقعات گزرتے۔ خیر، مکہ میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ جس کا نام تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، ہاتھیوں کی فوج لے کر وہ کعبہ جو خانہ کعبہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے اس کو گرانے کے لیے مکہ پر آیا۔ کیوں اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ اس وجہ سے کہ اس نے یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ایک اور کعبہ بنایا تھا، بہت عالیشان گھر بنایا، اس نے اپنے طور پر اس کا نام کعبہ یعنی گرجا گھر رکھا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا عرب کے سب لوگ یمن آوے اور اس گھر کی عبادت کرے، اس گھر کے طواف کرے، اس گھر کے سامنے جھکے۔ ایک شخص کو معلوم ہوا جو کنانا قبیلے سے، عرب میں ایک قبیلہ ہے کنانا، وہاں سے تعلق رکھتا تھا، اس کو بہت غصہ آیا، لہذا اس نے وہاں جا کر گرجا گھر کے اندر بیت الخلاء کر دی، پاخانہ کر دیا، اس کو ناپاک کر دیا۔ ابرہہ کو جب یہ پتا چلا بہت غصے ہوا، طیش میں آ گیا، اور اس نے کہا اب تو مکہ میں جو بنا ہوا کعبہ ہے میں اس کو توڑ دوں گا، لہذا وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر آیا، اور اس کی فوج کے آگے والے حصے اگلے دستے نے مکہ کے تمام اونٹ اور دوسرے سب جانور وہ چھین لیے، سب کے سب باہر چل رہے تھے مکہ سے باہر، وہ سب چھین کے وہ لے گئے۔ اس میں 200 یا 400 کے قریب اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو جب یہ واقعہ پتا چلا بہت غم ہوا ان کو، چنانچہ آپ اس معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے ابرہہ کے پاس، اس کے لشکر کے پاس گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور عبد المطلب کو دیکھا، لمبے چوڑے ہیں، عرب لمبے چوڑے ہیں، رعب دار چہرہ ہے، بہت خوبصورت ہے، پیشانی میں نور چمک رہا ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، وہ پہلا ہی ایسا پڑگا پڑا کہ وہ دیکھتے ہی مبہوت اور مروب ہو گیا، اور بے اختیار وہ تخت شاہی جس پر بیٹھا ہوا تھا اسے اتر گیا، جیسے ایک بہت بڑا شخص ہے تو یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اتر گیا، اور آپ کی عزت اور اکرام کیا اور اپنے پاس برابر بٹھایا، اور فرمایا کہ سردار قریش یہاں کیسے آنا ہوا آپ کا، مقصد کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا ہمارے اونٹ اور ہماری جو بکریاں آپ لے کر چلے گئے ہیں آپ ان کو واپس کر دیجئے۔ ابرہہ کو یہ سن کر تعجب ہوا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ سردار قریش میں تو یہ سمجھتا تھا بہت بلند حوصلے والے آپ تو آدمی ہیں، آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کیا، اور آپ نے یہ کہہ کے آپ نے اپنی جو میری نظر کے اندر آپ کی جو عزت تھی وہ ختم کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا میں تو کعبے کو برباد کرنے گرانے کے لیے آیا ہوں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے گفتگو اور بات چیت کریں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ ایک فرعونی لہجے کے اندر کہنے لگا او مکہ کے سردار سن لے، میں کعبہ کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور پوری زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گھر جا کر بڑی اس کی بے حرمتی کی ہے،
اس لیے میں اپنا انتقام لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا پھر آپ جانیں اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، یعنی عبد المطلب کے سب جانور تو دے دیے، اور عبد المطلب اپنے تمام اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال اور اپنے جانوروں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ اور الگ الگ جگہوں پر چھپ جاؤ اور پناہ لے لو۔ اور مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے۔ کعبہ میں گئے، مکہ والوں کو سب کو نکالا، خود خانہ کعبہ میں گئے اور وہاں کے دروازے کو پکڑ کر بہت بے قراری کے اندر اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگ رہے، کہہ رہے ہیں لا ہم ان المرء یمنع رحل فامنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزار بندوں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی خاندان والوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر، پھر آپ بھی چلے گئے اور خدا کی قدرت کا اب جلوہ دیکھنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں۔ ابرہہ صبح کو کعبے کو گرانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس کے پاس پہنچا تو اس کا ہاتھی، جس کا نام اس کے خود کا ہاتھی، سب سے بڑا ہاتھی، اس کا نام تھا محمود، ایک دم سے بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی، اچھا مکہ والوں نے ہاتھی پہلی مرتبہ دیکھے تھے، ان کو یہ اتنا بڑا جانور کہاں سے آ گیا، انہوں نے پہلی بار دیکھے تھے، یہ سب یمن سے لے کر آیا تھا۔ اس کو بہت اٹھایا جا رہا ہے لیکن وہ کعبے کی سمت میں، اس کی دشا میں آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے۔ اچھا پھر اس کو الٹا کر کے چلاتے ہیں تو وہ دوڑنے لگتا ہے، یعنی ہاتھی بھی اس جانب جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی حال میں اب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ ابابیل، چھوٹے سے پرندے، اب چڑیوں جیسے نظر آتے ہیں، بہت چھوٹے سے پرندے ابابیل اللہ نے بھیجے اور ننھے ننھے پروں کو جھنڈ کے جھنڈ بنا کر بھیجے، جن کے پنجوں کے اندر 3 کنکریاں تھی، اور سمندر کی جانب سے کعبہ کی طرف وہ لوگ آنے لگے اور ابابیلوں کے یہ جو دل تو جو آ رہے تھے یہ بادلوں کی طرح برسنے لگے اور اس پر کنکریاں ڈالنے لگے۔ وہ کنکریاں بم اور گولوں سے زیادہ کام کر رہی تھی، اوپر سے گھستی تھی، نیچے سے آدمی کو پھاڑ کر نکل جاتی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے ان کو بھوسے کی، چبائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے ان کو کر دیا اور ان کے مکر کو، ان کی تدبیروں کو اللہ نے توڑ دیا۔ لہذا جب یہ لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے اترے، اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور پورا عرب ان کو ایک اللہ کا بزرگ اور البندہ ماننے لگا۔ اب آئیے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف، حضرت عبداللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے اور حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے۔ ان کی پیشانی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت نظر آتا تھا، بہت خوبصورت تھے، بہت پاک دامن تھے اور قبیلہ قریش کی ساری عورتیں ان کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت عبد المطلب کی یہ چاہت تھی کہ ایک ایسی عورت ملے جن سے ان کا نکاح کرو جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کا نسب، اس کی عزت، اس کی شرافت اس میں بھی بہت اچھی ہو۔ اچھا اسی زمانے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، یہ پیش آیا ایک دن حضرت عبداللہ حضور کے والد شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے اور ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے یہ پہچان گئے، یہودیوں کو معلوم تھا کہ یہ وہ پیشانی ہے جن پیشانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، وہ پہچان گئے۔ لہذا انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو قتل کر دیا جاوے، نعوذ باللہ۔ بہت بڑی جماعت ہتھیاروں کی اس نیت سے وہ جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ اگر اکیلے میں ملے تو دھوکہ دے کر ان کو مار دیا جائے، مگر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، غیب سے چند ایسے سواروں کو اللہ نے بھیجا کہ وہ دنیا جیسے لگتے ہی نہیں تھے، کوئی دوسری دنیا کے رہنے والے تھے۔ لہذا انہوں نے آ کر ان یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ اپنے مکان تک واپس پہنچے۔ اچھا عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی زمانے میں اسی واقعے کے جب پیش آیا تو وہب بن عبد مناف اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا، اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ سے بہت ان کو محبت ہو گئی، عقیدت ہو گئی۔ گھر آ کر یہ ارادہ کیا کہ اپنی نور نظر، لخت جگر، اپنی بیٹی حضرت آمینہ
ان کا نکاح میں انہی سے کروں گا، یعنی حضرت عبداللہ سے ہی کروں گا۔ چنانچہ اس دلی تمنا کو لے کر چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبد المطلب تک پیغام پہنچایا۔ خدا کی شان، حضرت عبد المطلب نے ان کو جیسی دلہن چاہیے تھی، جیسی بہو چاہیے تھی، ان کو تلاش میں ساری خوبیاں ان کو نظر آ گئی۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ کے شکم اطہر پیٹ مبارک میں پہنچ گیا۔ جب آپ حمل سے ہوئی، 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجورے لینے کے لیے مدینہ بھیجا، یا تجارت کے لیے ملک شام کسی جگہ سفر میں بھیجا۔ وہاں سے واپس جب لوٹے ہیں حضرت عبداللہ تو مدینہ نے اپنے والد کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں 1 مہینے تک بیمار رہے، اور بیمار رہنے کے بعد 25 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ قافلے والوں نے جب مکہ واپس پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو یہ پیغام دیا کہ بیماری کی حالت ہے اور ان کا اسی طریقے سے معاملہ۔ حالانکہ حضرت عبد المطلب کو قافلے کے ذریعے سے علم ہو چکا تھا، انہوں نے اپنے ایک بیٹے حارث کو جلدی سے دوڑایا کہ جاؤ دیکھو اپنے بھائی کو کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں تو گھر میں ماتم تھا، یعنی حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عز وجل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی اور محافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ یعنی ان کے ورثے کے اندر، ان کے وراثت میں کیا تھا؟ ایک لونڈی تھی، ایک باندی، حضرت ام ایمن، جس کا نام برکہ تھا۔ حضرت ام ایمن، دیکھیے یہ یہاں سے ساتھ شروع ہوتا ہے حضرت ام ایمن کا، کہاں تک ساتھ رہتا ہے حضرت ام ایمن کا۔ کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں، یہ سب حضور کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور کی دیکھ بھال کرتی اور ان کو کھلاتی، کپڑے پہناتی، پرورش کی پوری ان کی ضرورتیں مکمل کرتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر حضرت ام ایمن کی دلجوئی فرماتے اور اپنے محبوب اور متبنہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ یہ حضرت حضور کے والد۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ حضور کے والدین اور حضور کے آبا و اجداد یعنی باپ دادا سب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جب حضور تشریف نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ جنتی ہے؟ ہاں یہ جنتی ہے۔ کیوں جنتی ہے؟ وجہ سب سے پہلے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، دین ابراہیم پر تھے، مومن۔ دوسری وجہ، تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے جو زمانہ فطرت کا زمانہ ہے، وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس طرح دین کی دعوت نہیں پہنچی، ان کو اتنا یقین رکھنا ضروری تھا کہ یہ کائنات ہے، اس کائنات کو کوئی چلا رہے ہیں اور وہ ایک ذات ہے، اتنا اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو وہ مومن ہے۔ تو یہ اسی دین کے اوپر تھے۔ خیر، تو حضور کے والد اور آپ کا پورا گھرانہ یہ اسی طریقے سے جنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ والہانہ محبت رکھتے تھے، اور عقیدت اور محبت کا ایمانی تقاضا یہ تھا کہ حضور کے والدین یہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ اب آگے چلیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی نبوت کا زمانہ قریب آ رہا ہے تو گویا اس دنیا کے اندر عجیب انقلابات ہو رہے ہیں۔ پہلا انقلاب تو یہ دیکھیے اصحاب فیل، کتنا بڑا واقعہ پیش آیا، حضور کی برکت ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک آگ تھی کسرا کے محل کے اندر جو جلا کرتی تھی، کبھی بھی اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، کسرا جو ان کے محل میں، تو اس کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے ستون کنگورے گر گئے، اور وہ جو آگ کئی ہزاروں سال سے یہ لوگ جلا رہے تھے، وہ آگ اچانک سے بجھ گئی۔ اسی لیے یہ مبشرات تھے، خوشخبریاں تھی۔ کسی شاعر نے کہا ہے مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، یعنی حضور تشریف لا رہے۔ تو یہ اہم واقعات اس زمانے کے اندر پیش آئے ہیں۔ لہذا ایک آخری بات سنا کر بات مکمل اور خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑا بادل جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑے ہیں، پرندے اڑنے کی آواز تھی، کچھ انسانوں کی بولیاں بھی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے،
اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب کا گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت پتہ چل جاوے، ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنات، انسان، فرشتے، چرندے، پرندوں کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت عطا کرو، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت عطا کرو، حضرت نوح علیہ السلام کی بہادری عطا کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت عطا کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عطا کرو، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا عطا کرو، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت عطا کرو، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت عطا کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری عطا کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سختی عطا کرو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر عطا کرو، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت عطا کرو، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد عطا کرو، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز عطا کرو، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت عطا کرو، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار عطا کرو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامانی عطا کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کرو، ان کو تمام پیغمبروں کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اس لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، سارے نبیوں کے کمالات اور خوبیوں کو جمع کیا جاوے تو محمد الرسول اللہ بنتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کے کمالات کو کھولا جاوے تو صحابہ بنتے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، کوئی اعلان کر رہا ہے واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے اقتدار کے غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، ایک کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔